ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے کہ کچھ ہی دن باقی ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس مبارک اور بافضیلت، پربرکت، پرمعنویت مہینے میں داخل ہوں گے۔ اس مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے 3 چیزوں کی طرف ہماری توجہ ضروری ہے۔ بس ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے سلسلے میں ان 3 چیزوں کا انجام دینا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں، بہت ساری روایات کو جمع کر کے، بہت ساری احادیث کو جمع کر کے میں اس کا صرف لب لباب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ وقت بھی بچے، اور ان ساری احادیث کو اگر ہم تفصیل سے بیان کرنا شروع کریں گے تو اس مختصر وقت میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان روایتوں کے اوپر تجزیہ کریں یا ان کی تشریح کرنے بیٹھ جائیں۔ تو بہت ساری روایات اہل البیت، اور البتہ ان ساری روایتوں کو اخذ کرنے میں معتبر کتابوں کا سہارا لیا گیا ہے۔ علامہ یعقوب کلینی کی اصول کافی اور شیخ صادق علیہ الرحمہ کی کتابیں ملا یحضر الفقی اور دیگر کتابیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو ہے ان ساری احادیث کو جمع کر کے اس کا ایک نتیجہ نکالا گیا ہے۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے 3 کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے صاحبان ایمان اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اس طرح سے پلٹ آؤ کہ یہ پلٹ آنا تمہارے لیے نصیحت کا سبب بنے۔ توبوا الی اللہ، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ استغفار اور توبہ بہت ساری مشکلات کو حل کر دیتی ہے۔ توبہ، جب انسان توبہ خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے تو توبہ کی حیثیت بارگاہ پروردگار میں اتنی اونچی ہے۔ 3 مختلف بندے مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی خدمت عالیہ میں 3 مختلف لوگ 3 مختلف حاجتیں لے کر آئے۔ ایک شخص پہلے آ کر کہتا ہے اپنا رسول اللہ کہ میری مالی حیثیت اچھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ مولا نے فرمایا استغفار کرو۔ مولا کی نصیحت حاصل کی اور یہ شخص نکل گیا۔ دوسرا شخص آیا، یہ اپنا رسول اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ مولا فرمانے لگے استغفار کرو۔ یہ شخص بھی مولا کی تعلیم لے کر نکل گیا۔ تیسرا شخص داخل ہوتا ہے، اپنا رسول اللہ میرے اقربا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہو رہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مولا نے فرمایا استغفار کرو۔ 3 مختلف سوالوں کے جوابات میں مولا نے استغفار کا حکم دیا۔ دیکھیں، ایک استغفار کتنی چیزوں کو حل کر رہی ہے۔ ایک استغفار، ایک توبہ۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ سے انسان اپنی قسمت، اپنا مقدر، رزق و روزی، عمر و ایمان، بچوں کی سلامتی، دنیاوی زندگی کی سہولیات، آخرت میں آسانیاں، محمد و آل محمد کی رضایت، قرآن کریم کی آیتوں پر عمل، توحید پر حقیقی معنی میں عمل، معاد پر حقیقی معنی میں عمل، یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں توبہ و استغفار سے۔ توبہ کرنے سے انسان میں خضوع پیدا ہوتا ہے، اور یہ خضوع انسان کو جھکا دیتا ہے، اللہ کی معرفت کو بلند کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توبہ نصوح اس توبہ کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے لیے نصیحت کا سبب بنے۔ نصیحت کا سبب بنے یعنی گناہ کی لذت انسان محسوس نہ کرے۔ توبہ تو کیا ہے، گناہ آئندہ انجام نہیں دے گا، مصمم ارادہ بھی کیا ہے، لیکن وہ جو گناہ انجام دیا اس کی لذت باقی ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ توبہ نصوح نہیں کہلائے گا۔ جب تک توبہ نصوح کی منزل پہ نہیں آتا وہ توبہ ہمارے لیے بینیفیشل نہیں ہے۔ توبہ کو آنا چاہیے توبہ نصوح کی منزل پر، یعنی جب وہ گناہ یاد آ جائے تو انسان کی طبیعت جو ہے خراب ہو جائے، یعنی انسان کو بہت برا محسوس ہو، اور انسان صبح شام یہ کوشش کرے کہ کوئی وہ واقعہ میرے سامنے مینشن نہ کرے، کہیں پر اس کا ذکر نہ ہو، کہیں پر اس کی بات نہ ہو۔ جب یاد آ جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اس سے کہتے توبہ نصوح۔ دوسری چیز جو سب سے بڑی نعمت ہے اس مبارک مہینے میں ہم کو مہینہ داخل ہونے سے پہلے انجام دینا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا مال پاک نہیں ہے تو ہمیں چاہیے اپنے مال کو پاک کریں۔ دیکھیں، طاہر اور طیب غذا آپ کی معنویت کے اندر اثر انداز ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، اس جملے پہ زیادہ توجہ دیجیے گا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں حرام نہیں کھا رہا، بالکل نہیں کھا رہے، الحمدللہ رب العالمین، کوئی حرام نہیں کھاتا۔ ہر کوئی ماشاءاللہ اپنے طریقے سے تحقیق کر کے، تلاش کر کے، جستجو کر کے ماشاءاللہ ہر کوئی پاکیزہ غذا کھاتا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے مال کا حرام ہونا، دنیا کی نجس چیزوں سے مال ناپاک ہونا، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب کو اویئرنس ہے، سب جانتے ہیں کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، الحمدللہ رب العالمین۔
ہم بہت ایک اچھے معرفت والے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، اور ماشاءاللہ علماء سے رابطے میں، قرآن کریم سے ہمارا رابطہ ہے، احادیث پیغمبر سے رابطہ ہے، اہل بیت کی تعلیمات سے ہمارا واسطہ ہے، مجالس و محافل سے ہمارا واسطہ ہے، دین مبین اسلام کے اندر ہم پریکٹس کرتے ہیں، الحمدللہ سب جانتے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، روایات کی روشنی میں ماہ رمضان داخل ہونے سے پہلے جس کی خمس کی تاریخ معین ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جس نے اپنے سال بھر خمس کے لیے جنوری کو معین کر کے رکھا اس کے لیے جنوری ہے، کسی نے فروری معین کیا اس کے لیے فروری ہے۔ لیکن اگر کسی کی تاریخ معین نہیں ہے اور کسی نے ابھی تک اپنی کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی ہے خمس نکالنے کی، تو ماہ مبارک رمضان داخل ہونے سے پہلے سارے مراجع اس پر زور دیتے ہیں، سارے علماء نے زور دیا ہے۔ روایات کی روشنی میں بہت ساری روایتیں ہیں، میں ساری روایتیں بیان نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے جو ہے اپنے لیے کوئی ڈیٹ معین نہیں کی خمس نکالنے کی، تو وہ رمضان المبارک کے داخل ہونے سے پہلے اپنے مال کو خمس نکال کر پاک و پاکیزہ کرے۔ زکوٰۃ دینی ہو زکوٰۃ دے، خمس دینا ہو خمس دے، خمس دینے کے بعد اپنے مال کو پاک کرے کہ آپ اتنے مطمئن ہو کہ اس مبارک مہینے میں جس مال سے اپنے بچوں کو انفاق کرتا ہوں، یا میں مومنین کو انفاق کرتا ہوں، یا میں اس سے اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں، کم سے کم میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میرا مال پاک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جنرلی آپ کے سامنے ایک بات بتا دوں کہ جس کے اوپر قرضہ ہے اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ گھر کا لون ہے، دوسروں کا قرضہ ہے، جب تک قرضے ادا نہیں ہوتے اس کے اوپر کوئی خمس نہیں لگے گا جب تک خود مقروض ہے۔ اگر قرضے نہیں ہے اور جو جتنی بھی آپ کی سیونگ کہلائے گی وہ سیونگ کے اوپر سال پورا ہو جاتا ہے اور وہ سیونگ ویسی کی ویسی رہتی ہے، تو اس کے اوپر کیا دینا پڑتا ہے؟ خمس دینا پڑتا ہے، جو 20% ہے، اور اس میں سے آدھا سہم سادات کہلاتا ہے، آدھا سہم امام کہلاتا ہے۔ اس کی ایک الگ وہ ہے تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ کسی دن آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تیسری چیز جو ہمیں کرنا ہے میرے عزیزو، جو بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے اس مبارک مہینے کے داخل ہونے سے پہلے، یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو مسجد بنائیں اور گھر کو مدرسہ بنائیں۔ اس وقت دیکھیں بچوں کی تربیت کے لیے تین عناصر بہت زیادہ مفید ہے۔ ایک ٹرائی انگل جو بنتا ہے، والدین ہے، گھر ہے، سکول ہے، جو ماحول ہے، جی یہ تین چیزیں مل کر بچے کی تربیت کرتی ہیں۔ ماحول آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اور سکول میں بھی انسان کی معنویت کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی، دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ ہوتی، تو والدین اور گھر والوں کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے میں گھر کو مسجد بنائیں اور گھر کو مدرسہ بنائیں۔ بچوں کی تربیت کے لیے کوشش کریں۔ یقین جانیے ہم مسئول ہیں قیامت کے دن اپنے بچوں کو لے کر۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ بچوں کے لیے لباس مہیا کرنا، تعلیم مہیا کرنا، دیگر سہولیات مہیا کرنے سے ہماری ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی ہیں جب تک ہم ان کے اخلاق کے اوپر توجہ نہ دیں، ان کی تربیت کے اوپر توجہ نہ دیں۔ ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھتی ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اپنے بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ نماز کے طریقے کیا ہیں، قرآن کی تلاوت کے طریقے کیا ہے، ماہ مبارک رمضان کی امپورٹنس کیا ہے، کیونکہ یہی بچے کل کو ہمارا پورا مستقبل ہے۔ یہی مجلسیں، یہی جماعت، یہی نماز، یہی جمعہ انہی بچوں نے سنبھالنا ہے۔ اگر آج ہم بطریق احسن اس امانت کو اپنے بچوں تک منتقل کرتے ہیں تو کل کو ہماری جگہ یہی بچے لے کر دین مبین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے وارث حقیقی بن سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اسی